جو مجھے غیر ذمہ داری کا طعنہ دیتا ہے وہ تو یہ بتائے کہ وہ کتنا ذمہ دار ہے۔ نیوز ایجنڈے کو بہت محدود کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں آج بھی جو ہے ٹی وی کے اوپر وہ 150 کے قریب جو ہیں گھوم گھام کے شکلیں آ رہی ہوتی ہیں۔ 200 کہتے ہیں 250 ملین کا ملک ہے یہ، لیکن وہی لوگ ہیں، وہی 4-6 موضوعات ہیں جس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ جو آپ مونوپولیز کریٹ کر رہے ہیں یہ کل آپ کے گلے پڑیں گی، اور چینل حکومتیں بنائیں گے اور گرائیں گے۔ جو سب سے زیادہ سنجیدہ چیزیں ہو گئی تھیں وہ لائیو کوریج میں ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا چیز آن ایئر جا رہی ہے۔ ذمہ داری خود سے تو نہیں آتی، مغرب میں بھی خود سے نہیں آئی تھی، مغرب میں بھی پہلے قانون بنا اور اس کی وجہ سے لوگوں میں ذمہ داری آئی۔ اب میں جب یہ بات کر رہا ہوتا ہوں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ تو کیا مجھے ان چیزوں کا اندازہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ بات آن ایئر ہو گئی تو ڈیمیج از ڈن۔ میڈیا کے لیے قانون بنا، پیمرا بنا، اس پیمرا کے انڈر پی ٹی وی کیوں نہیں آیا؟ آپ نے سوچ پہ پابندی لگا دی ہے۔ سیاسی آزادی چھین لی آپ نے، سماجی آزادی چھین لی آپ نے، آزادی اظہار چھین لی، تو جب کچھ نہ کچھ تو ہوگا پھر۔ میڈیا جو ہے غیر ذمہ دار ہے، میڈیا سنسنی خیزی پیدا کرتا ہے، میڈیا آدھا سچ بولتا ہے، اور جناب میڈیا جو ہے بڑے شرمناک طریقے سے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ کسی حکومت کی، کسی فرد کی، کسی سیاسی جماعت کی طرفداری کرتا ہے، کسی ادارے کی طرفداری کرتا ہے، مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ میڈیا پہ الزامات کی فہرست بہت طویل ہے۔ اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں تو وہاں پر اور زیادہ ایک دیوانگی طاری ہے۔ اس کے بارے میں ایک نیا فریز جو ہے کوائن کیا گیا، جی ڈیجیٹل ٹیررزم۔ تو کیا واقعی میڈیا جو ہے اتنا برا ہے، اتنا بڑا ولن ہے؟ آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی جید صحافی، بزرگ صحافی، محترم مظہر عباس صاحب۔ مظہر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بزرگ صحافی، بزرگ میں آپ کی عمر کے حساب سے نہیں کہہ رہا، بزرگی ہے آپ بڑے آدمی ہیں نا، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑا آدمی ہے نا، تو آپ بڑے صحافیوں کے بڑے اچھا آدمی ہیں۔ خاصا گھر میں کچھ لکھ رہا تھا، آپ اٹھا کے لے آئے۔ اچھا چلے تو وہ اتنا تو حق بنتا ہے، بزرگوں پہ ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے نا یار۔ بالکل ہے نا؟ اچھا تو مظہر صاحب کیوں آپ سمجھتے ہیں کیا وجہ کہ حکومت ناراض آپ سے، ادارے آپ سے ناراض، اور حتیٰ کہ اب تو عام آدمی بھی ناراض؟ وہ جو کہتے ہیں نا مرکزی ادارے کا میڈیا تو وہ دیکھنا پسند نہیں کر رہا، کہا ہی جاتا ہے واللہ عالم۔ تو آپ کی کیا آبزرویشن ہے جو میں نے ایک چارج شیٹ پیش کی کہ آدھا سچ بولتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں، کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ ذمہ دار کون ہے؟ پہلی چیز یہ کہ جو لوگ کسی کو غیر ذمہ دار کہتے ہیں نا، تو پہلے تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لیڈر شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ نا، تو جو مجھے غیر ذمہ داری کا طعنہ دیتا ہے وہ تو یہ بتائے کہ وہ کتنا ذمہ دار ہے۔ کہ آپ کے کنٹرول میں آپ کا ٹی وی ہے، پی ٹی وی ہے، ریڈیو پاکستان ہے، اے پی پی ہے، یہ ہے، تو لوگ اس ذمہ دار میڈیا کو کیوں نہیں دیکھتے؟ لوگ غیر ذمہ دار میڈیا کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ مزاج یہ کہ لوگوں کو سنسنی خیزی پسند ہے، نہیں، وہ سنجیدہ چیزیں دیکھنا نہیں چاہتے؟ نہیں، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی پر پابندی لگاتے ہیں، اور یہ ہیومن نیچر ہے کہ کسی چیز کو آپ سپریس کریں گے، کسی چیز کو آپ روکیں گے، تو لوگ پھر پروپیگنڈے پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر لوگ جو ہے وہ کوئی بھی چیز آ رہی ہوگی، کیونکہ اسے اصل چیز نہیں پتہ چل رہی، اصل چیز آپ چھپا رہے ہیں لوگوں سے، تو جب آپ اصل چیز چھپائیں گے تو لوگ پھر اسی طرح یہ جو فیک نیوز آج چونکہ یہ کوائن ہو گیا ہے لفظ فیک نیوز، ڈس انفارمیشن، یہ ہمیشہ سے رہی ہے، اس لیے کہ آپ انفارمیشن ہمیشہ سے سپریس کی جاتی تھی، ہمیشہ سے اسے روکا جاتا تھا۔ اب جب صرف اخبارات کا زمانہ تھا تو اس وقت تو ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا، تو اخبارات پر پابندی کیوں لگتی تھی؟ بڑا سخت سینسر ہوا کرتا تھا، خبریں نکال کے دے دی جاتی تھیں، بلینک پیجز ہوتے تھے، تو اس وقت تو ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا، اس کا تو تصور ہی نہیں تھا ڈیجیٹل میڈیا کا۔ چلیں ہم الگ الگ بات کرتے ہیں نا، ڈیجیٹل کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، ہم بات شروع کرتے ہیں جی مرکزی ادارے کا جو میڈیا ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ اچھا، اس میں آپ اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ ایک دور تھا کہ جب اتنی سختیاں اور پابندیاں نہیں تھیں ہمارے اوپر، میڈیا کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، اور اس میں ہم دیکھتے تھے واقعی مطلب ہے کہ بڑی سنسنی خیزی تھی، بڑی مبالغہ آرائی تھی، بڑا غصہ دلانے والا، مطلب آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہیں چیزیں رپورٹ کر رہے ہوتے تھے، بڑا ایک کہتے ہیں سبجیکٹو قسم کا نقطہ نظر ہوا کرتا تھا، تو یہ تنقید تو بنتی ہے۔ دیکھیں ہمیشہ سے اخبار کے معنی ہی مختلف نقطۂ نظر ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے خبریں نا، ہارڈ کور نیوز نا، اچھا خبروں میں طرح طرح کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، بعض ہیڈ لائنز کیچی ہوتی ہیں، بعض ہیڈ لائنز جو ہے وہ سنسنی پھیلانے والی ہوتی ہیں، اور بعض ہیڈ لائنز کو ہمارے یہاں
ریاستی بیانی میں ذمہ دارانہ وہ کہا جاتا ہے اس میں. تو اصل چیز یہ ہے کہ میرا کام ایز اے جرنلسٹ یہ ہے کہ خبر دوں، میں خبر بنوں نہیں. میرا یہ تو پہلا کلیہ ہے کہ میرا کام حقائق بیان کرنا ہے. میں نیوٹرل، نان نیوٹرل، بائز، ان بائز کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو بنیادی کام ہے صحافی کا وہ خبر کو حقائق کی بنیاد پر پیش کرنا ہے کہ اس میں توازن ہو، اس میں آبجیکٹیوٹی ہو اور حقائق پہ مبنی ہو نا. حقائق پہ مبنی ہو. مطلب میں 4 آدمی مرے ہیں تو میں 15 آدمی نہیں لکھ سکتا یہ، کیونکہ زخمی جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لا کے مر جائے اور اس کا فگر بڑھ جائے وہ الگ بات ہے. لیکن اگر میں 15 ماروں گا اور مرے 4 ہیں تو میں باقیوں کا کیا کس طرح جسٹیفائڈ کروں گا. تو شروع سے ہی ہمارے یہاں جو ماڈل بنا صحافت کا وہ یہ بنا کہ اخبار چلتا ہے اشتہارات پہ، یہ ماڈل بنا. جبکہ ایک ماڈل یہ بھی تھا کہ جو لوگ اخبار چھاپتے تھے وہ اپنے ریڈرز بناتے تھے. آج بھی اگر آپ سرکولیشن پہ چلتا تھا، سرکولیشن پہ چلتا تھا. آپ سبسکرائبرز بناتے تھے. بی بی سی آج بھی سبسکرائبرز پہ ہی چلتا ہے بنیادی طور پہ اس میں. تو ہم نے وہ ماڈل بنایا ہی نہیں. ہم نے وہ ماڈل بنایا کہ حکومت اشتہار دے گی اور ہم اخبار چلائیں گے. حکومت کو اس ماڈل میں ایک ہتھیار نظر آ گیا. انہوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، جو میرے حق میں لکھے گا اسے میں اشتہار دوں گا، جو میرے خلاف لکھے گا اس کا اشتہار روک دوں گا. تو اب کچھ لوگوں نے اس کے خلاف ایک لڑائی لڑی کہ نہیں، یہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. میری خبروں کا اخبار کو اشتہار جو ہے وہ اس کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق ملنا چاہیے. وہاں بھی ہم نے ڈنڈی ماری، اے بی سی جیسے ہم کہتے ہیں، سرکولیشن وغیرہ. تو جو ریاستی بیانیہ بنا ہمارے یہاں پہلے دن سے، وہ یہ بنا کہ ہر چیز کو کنٹرول کیا جائے. میڈیا کو کنٹرول کیا جائے، پولیٹکس کو کنٹرول کیا جائے، عدالتوں کو کنٹرول کیا جائے. اس میں تو اس بنیاد پہ جب آپ نے ریاست کی بنیاد جو ہے ان اصولوں پہ رکھی تو ہر چیز سپریسڈ ہوتی چلی گئی اور اس کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی چلی گئیں. اس کی وجہ سے چیزوں میں بہتری نہیں آئی اس میں. اچھا، پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا. ٹھیک ہے، اخبارات کا دور، اب ہمیں پتہ ہے کہ اخبارات کی وہ اہمیت نہیں تھی ہے کہ جب ہم نے کیریئر شروع کیا تھا تو اخبار کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. اب جو لوگ کہتے ہیں جی جو پرنٹڈ ورڈ ہے وہ ڈائنگ وہ ہے نا، پرنٹ میڈیا جو ہے، بڑے بڑے اخبار آپ کی ان کی سرکولیشن محدود ہوئی ہے، میگزینس بند ہوئے ہیں. ہم آتے ہیں کہتے ہیں ٹی وی کی طرف کہ جس نے مطلب پورا گیم چینجر جو ثابت ہوا جب سے وہ آیا ہے. اوائل سے آپ سمجھیں کہ 2001 2002 سے اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک وقت ایسا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پورا پیریڈ ملا تھا کہ جس میں آپ کافی حد تک آزاد تھے. آپ 100% آزاد نہیں تھے تو آپ 70-80% آزاد تھے. اور اس آزادی کا جو ہے اگر ہم خود تنقیدی کریں، میں سمجھتا ہوں خود تنقیدی بڑی ضروری ہوتی ہے، تو اس کا بڑا غلط استعمال کیا گیا. اس میں ہم لوگوں نے نیوز ایجنڈے کو بہت محدود کر دیا. ہم دیکھتے ہیں آج بھی جو ہے ٹی وی کے اوپر وہ 150 کے قریب جو ہیں گھوم گھام کے شکلیں آ رہی ہوتی ہیں. 200 کہتے ہیں 250 ملین کا ملک ہے یہ، لیکن وہی لوگ ہیں، وہی 4-6 موضوعات ہیں جس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے نا کہ ہم ٹھیک ہے، نہیں ہمارا تو بہت قصور ہے. دیکھیں ہمارا سب سے میں آپ کی وہ بات کو انکار نہیں کر رہا کہ جناب سینسرشپ تھی اور پابندی تھی اور ہمارا سب سے بڑا قصور یہ ہے، مگر جہاں ہمیں موقع ملا، جہاں پہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے رپورٹ کرنے میں، ہم وہ بھی کام نہیں کر پا رہے. جہاں سب سے بڑا قصور ہے نا، وہ آپ پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو، ڈیجیٹل ہو، وہ یہ کہ ایڈیٹرز ختم ہو گئے. ایڈیٹرز تو جو تھے وہ ایک طریقے سے آپ کے ٹیچر ہوتے تھے. وہ آپ کو سکھاتے بھی تھے، وہ آپ کو روکتے بھی تھے چیزوں سے، اور وہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے کہ اگر آپ بہت اچھی خبر لے کر آئے ہیں تو وہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے. آپ کی خبر کو بڑی اس میں نوجوان آئیڈلائز کرتے تھے، ان کی ہیرو ہوا کرتے تھے، ایڈیٹرز ہیرو ہوتے تھے. اور وہ اگر آپ پہ مشکل آئی تو ایڈیٹر سامنے کھڑا ہوتا تھا، وہ اپنے رپورٹر کو پروٹیکٹ کرتا تھا. اس میں وہ انسٹیٹیوشن ختم ہو گئی. جو ٹی وی کی جرنلزم کا جو سب سے بڑا فلا ہوا وہ یہ کہ جیسے آپ ڈھکن ہٹا دیں نا تو ایک دم بھاپ نکلتی ہے اس میں. اور ہوا یہ کہ ہم اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں تھے. جس انداز میں ایکسپلوژن ہوا، آپ کے پاس لوگ ہی نہیں تھے. کھٹاکھٹ آپ لوگوں نے لوگ آنے شروع ہو گئے جن کو پیرا ٹروپرز کا بھی نام دیا گیا اس میں. پھر اس کا بھی جو فائنینشیل ماڈل بنا،
اس میں بھی یہی فلا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ایڈیٹر, پرنٹ میں ایڈیٹر, سٹی ایڈیٹر, نیوز ایڈیٹر, سب ایڈیٹر, ان کی سیلری لیئرز ہوتی تھیں اور کوئی بہت وسیع گیپ نہیں ہوتا تھا. لیکن آپ کے یہاں کیا ہوا, الیکٹرانک میڈیا میں پروگرام اینکر جو ہے پورا میڈیا اس کے گرد گھومنے شروع ہو گیا, کہ وہ نیوز کے گرد نہیں گھوم رہا تھا. بعض اوقات وہ کارپوریٹ سی او سے زیادہ جو ہے اس کی تنخواہ ہونے لگی, جو بڑی غیر حقیقی تھی. اچھا, اور اس میں کیا ہوا کہ وہ اپنی پورے ہم نواؤں کو ساتھ لے کر آتا تھا نا. تو مطلب یہ کہ اگر ایک اینکر 4 لوگوں کو لے کر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جو جانے والا ہے اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہوں گے, ان کو فارغ کیا جائے گا. یہ نہیں کہ آپ, تو جو ہم نے پورا اسی طرح ریٹنگ کا فارمولا جو بنایا ہم نے, تو ریٹنگ کا فارمولا جو ہے وہ ایسا بنایا گیا کہ اتنے لوگوں نے اتنے پروگرام کو دیکھا. اب صرف دیکھنے کی بنیاد پہ آپ نے اس کا ریٹنگ ڈٹرمن کر دی. اور وہ بھی بڑا محدود تھا نا, جو آپ نے ریٹنگ کی مشینز لگائیں, وہ بھی مطلب اتنے بڑے ملک میں بہت ہی لاپ سائڈڈ ہے. کراچی میں زیادہ ہیں, بڑے شہروں میں زیادہ ہیں, دیہی علاقوں کی آپ نے پرواہ نہیں کی ہے. اچھا, دیکھتے کیا چیزیں آپ ہمیشہ, ایک ٹیلی ویژن آپ کے پاس ریموٹ ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں یہاں جہاں کوئی بہت ہی ان یوزول سی چیز ہو رہی ہوتی ہے آپ رک جاتے ہیں. کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے, کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے, کوئی صرف یہ دیکھنے کے لیے رکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اسے پسند کیا جائے. تو جو اچھا, اب جو پیریڈ تھا وہ پیریڈ ایسا تھا کہ اس وقت بھی جب الیکٹرانک میڈیا شروع ہوا تو ایک دم آپ کو یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ اس میں, آپ کو پتہ ہے کہ جو 2 بڑے چینل شروع ہوئے ان کو اپ لنکنگ کی پرابلمس تھی. اپ لنکنگ نہیں مل رہی تھی انہیں جب تک اس میں. تو ایک محدود کنٹرول اس وقت بھی تھا کہ جی آپ کی پالیسی کیا ہوگی. اس وقت میں آپ کو اتنا فریڈم دوں گا اس چیز میں. پھر ہوا یہ کہ آپ اگر 1990 سے 2005 تک کا الیکٹرانک میڈیا دیکھیں تو آپ کو پھر اس کے اندر ایک چیزیں کہ آپ بہت زیادہ سنسیشن نہیں تھا, نئی چیزیں نظر آ رہی تھیں لوگوں کو, تجربہ ہو رہا تھا, پروگرام زیادہ وہ ہو رہے تھے. پھر ہم نے ایک نئی ٹرم کوائن کی, انفوٹینمنٹ, جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک طریقے سے ایک نیوز چینلز کے مطابق اس کو نیوز چینل ہی ہونا چاہیے تھا, اس کو انفوٹینمنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک نیوز چینل میں 12 مسالے کی چارٹ بنا دیں اس کو. تو وہ جو سلسلہ شروع ہوا, یہ چیز چینج ہوئی ہے 2007 کے بعد. اچھا, 2007 میں جب لائرز موومنٹ شروع ہوئی. اب آپ 2005 کا جائزہ لیں, میرا خیال ہے الیکٹرانک میڈیا نے جتنا پروفیشنلی اچھا کام کیا تھا ارتھ کوئک میں, آپ دیکھیں نا جس انداز میں سپورٹ پہنچی وکٹمز کے پاس, اویئرنیس آپ نے پھیلائی, بہت زیادہ لوگوں کو گیلونائز کیا, فنڈ ریزنگ میں مدد کی. تو اس پیریڈ کو آپ دیکھیں کہ وہ اس پیریڈ میں ایک پروفیشنلی, یہ ایسے چینلز, ایون والے چینل بھی جو نئے آئے تھے, انہوں نے پروفیشنلی کام کیا اس چیز میں. ایک جو اب اس کو ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کیا کراس میڈیا اونرشپ درست تھی, غلط تھی. جرنلسٹوں کا اس وقت موقف یہ تھا کہ کراس میڈیا اونرشپ مونوپلیز کریٹ کر دے گی اس میں. لیکن آگے ہم نے جا کے دیکھا کہ جو لوگ جن کے جو ایکسپیرینس میڈیا گروپس تھے, انہوں نے ہی کہیں نہ کہیں پروفیشنلی چیزوں کو دیکھا. باقی جو نئے لوگ آئے, نہیں, مگر آپ معاف کیجئے گا کہ جو بالکل آپ نے درست کہا کہ شروع میں دیکھا انہوں نے پروفیشنلی, پھر بعد میں خرابی بھی ان کی وجہ سے پیدا ہوئی. اس لیے انہوں نے ایسے مطلب ہے کہ ٹرینڈ شروع کیے کہ جس کو لوگوں نے کاپی کیا اور چیزیں خراب سے خراب ہوتی چلی گئی. اس کی وجہ یہ تھی, اس کی وجہ جو سب سے زیادہ بنی, کیونکہ ایک پولیٹیکل اپہیول ہوا. اور یہ زوم بھی آیا ہے نا مظہر صاحب کہ ہمارے پاس یہ میڈیا آؤٹلیٹس ہیں, فلاں کو گرا سکتے ہیں, ہم حکومت گر ہیں, ہم حکومت ساز ہیں, میں نے خود جا کے, آپ کو پتہ ہے یہ بات نہیں, اور اس میں میں نے خود جا کے پارلیمنٹری کمیٹی میں, جس وقت شیر افغان نیازی مرحوم جو تھے وہ اس کے چیئرمین تھے انفارمیشن, وہاں جا کے میں نے پورا ایک پریزنٹیشن دی. وہاں ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ بیٹھے تھے. تو میں نے آپ کو بزرگ اور جو جیت صحافی کا تو غلط تو نہیں کہا نا, مطلب ہے جی, تو میں نے ان سے کہا, بچپن میں بے شک شروع کر دیا یہ سارا کام, چلیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ جو آپ مونوپولیز کریٹ کر رہے ہیں یہ کل آپ کے گلے پڑیں گی, اور چینل حکومتیں بنائیں گے اور گرائیں گے نا اس چیز میں.
یہ چیزیں 2007 میں جب ایک دم لائرز موومنٹ شروع ہوئی. ایک بات اور نوٹ کرنے کی، وہ لوگ حیران ہوں گے کہ میڈیا پہ اتنی بات کیوں کر رہے ہیں. مطلب ایک سوال ہے نا کہ بھئی میڈیا پہ دو صحافی بیٹھے ہوئے ہیں. بات ہی کہ 80 یا اس سے پہلے کی دہائیوں میں آپ دیکھیں تو میڈیا کا اثر ہوتا تھا لیکن اتنا امپیکٹ نہیں تھا جو آج ہو گیا ہے. ہمارے ہر مطلب ہے کہ زندگی کے شعبے پہ، چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے مین اسٹریم میڈیا ہو، اس لیے ہم اس کے اوپر مطلب بات کرنا ضروری ہے کہ جی میڈیا کیا کس طرف جانا ہے میڈیا کو. دیکھیے اب جو جرنلزم ہے یا میڈیا ہے وہ بیسکلی ایکسپریشن کا نام ہے. پہلے نیوز کا نام ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں نا، میں یہ بیٹھ کے یوں کر کے شروع ہو گیا اور وہ کروڑوں لوگوں نے دیکھ لی. بلکہ اب تو وہ ٹرم آ گئی نا کہ جی ایموشنلی آپ کتنا ایووک کرتے ہیں. یو آر ناٹ گیونگ نیوز. آپ خبر نہیں دے رہے، آپ اس خبر پہ تبصرہ کر رہے ہیں. نظام اور آپ کر رہے ہیں. ہاں، تبصرہ کر رہے ہیں، خبر نہیں دے رہے. پہلے خبریں دیا کرتے تھے. پہلے آپ جا کے آپ دیکھ لیں کتنے لوگ جا کے ڈپارٹمنٹ سے اندر سے خبریں نکال کے لاتے ہیں. اچھا کہ اس وقت جو سنہری دور کی بات کر رہے ہیں، جیسے میں وہ ہوں مطلب تنقید کرتا ہوں اس دور پہ بھی، کہ اس وقت بھی ہماری جو اردو جرنلزم تھی وہ زیادہ تر بیانات پہ ہوتی تھی. 80-90% جو تھے وہ اخبارات کے پہلے صفحے پہ بیانات ہوا کرتے تھے، ہے نا، اور اس کے علاوہ خبر نہیں ہوتی تھی. اور ہم یہ تنقید کرتے تھے بحیثیت پرنٹ کے ساتھ، یاد کریں آپ. اور ہمارے سینئرز بھی کہا کرتے تھے بھائی آپ کیوں بیان کیوں چلا رہے ہیں، خبر لے کر آئیں. اور اردو جرنلزم میں تو یہ زیادہ بڑا مرض تھا. ہاں اچھا، آج بھی آپ وہ دیکھیں نا تو ڈیجیٹل میڈیا کیا ہے؟ میں بیان ہی دے رہا ہوں نا. اب صرف میں بیان دے رہا ہوں. اب میں یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ جی میرے 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ فالوورز ہیں، اس کی وجہ سے مجھے پیسے بھی مل رہے ہیں اور میں جو چاہوں بول دوں. اور کوئی اب وہ چھلنی نہیں ہے، جیسے سب ایڈیٹر ہے، سٹی ایڈیٹر ہے، نیوز ایڈیٹر ہے کہ آپ فلیگ کریں گے جی میں یہ چیز دے رہا ہوں. اب جو ہے وہ تاثرات، اب میڈیا جو ہے نا وہ تاثرات کی دنیا ہے کہ آپ نے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنا ویلاگ کر رہے ہیں، آپ بولے جا رہے ہیں، لوگ سنے جا رہے ہیں، اور لوگ جو آپ کے فالوورز بن گئے وہ آپ کی باتوں پر اپنی اوپینین بنا لیتے ہیں اس چیز میں. پہلے دونوں چیزیں تھیں. پہلے نیوز بھی تھی اور ویوز بھی تھے. اور ویوز جو ہوتے تھے وہ ایجوکیٹڈ ویوز ہوا کرتے تھے. جو کالمسٹ آپ کے بڑے مطلب جو بڑے کالمسٹ تھے وہ بلکہ تو یہ جو اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میڈیا نے خود بھی اپنے آپ کو ایوالو کرنے کی کوشش کی. جو 2007 میں ہوا وہ شروع ہوا تھا کہ جب لائرز موومنٹ کے دوران بالکل شروع میں جب جسٹس افتخار چودھری کی لائیو کوریج شروع ہو گئی، جو اس میں بعض لوگ کہتے ہیں جی میڈیا بڑا مطلب ایکٹیوسٹ بن گیا تھا، میڈیا نہیں رہا تھا. اس میں سب سے بڑا جو خرابی آئی تھی اس میں وہ آئی تھی لائیو کوریج پہ. جو سب سے زیادہ سنجیدہ چیزیں ہو گئی تھیں وہ لائیو کوریج میں. ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا چیز آن ایئر جا رہی ہے. اس میں ہم جو ہے وہ پتہ چلا انکاؤنٹر چل رہا ہے تو ہم انکاؤنٹرز کو دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ قانون نافذ کرنے والے یوں جا رہے ہیں. ایک اور بات جو سمجھنے کی کہ ایک آسان آپ نے سستا جرنلزم یہ شروع کی کہ جی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، آپ نے کیمرہ لگایا دکھانا شروع کر دیا. اب پرنٹ میں اگر وہی پریس کانفرنس رپورٹ ہوگی تو غالباً وہ 100 لفظ کی ہوگی، 250 ورڈ کی ہوگی، بہت ہی مارکو چلا رہا ہوگی تو 400-450 ورڈ. ایک گھنٹے تک آپ نہیں دکھائیں گے عامر، اس لیے کہ جو وہ میں نے کہا نا کہ جو ماڈل بنا الیکٹرانک میڈیا کا 24/7، ہم 24/7 کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اب آپ 24 گھنٹے کیا دکھا سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے آپ نئی خبریں نہیں دکھا سکتے. تو ہم 24 گھنٹے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. تو اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ پروگرام ریپیٹ ہو رہے ہیں، آپ یہی وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنے پروگرام الجزیرہ پہ ریپیٹ ہوتے ہیں، CNN پہ ریپیٹ ہوتے ہیں، BBC پہ ریپیٹ ہوتے ہیں، کتنے اشتہارات چلتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ جو آپ نے منظر کشی کی کہ اتنی ساری ہم نے ایشوز کو ڈسکس کیا، ایک بات تسلیم کریں کہ کریڈیبلٹی اب ایشو بن گیا ہے مین اسٹریم میڈیا کا. دے ہیو لاسٹ اٹ. کریڈیبلٹی نہیں ہے مین اسٹریم میڈیا کی. کریڈیبلٹی ہم نے خود اپنی ڈیمیج کی ہے، کیونکہ ہمیں اس میں ظاہر ہے ایک سوسائٹی پولرائزڈ ہو گئی ہے اس میں. تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ میرا جو ویو ہے وہ کس جماعت سے میچ کرتا ہے. اچھا دیکھیں، پہلے بھی پارٹی پیپرز ہوتے تھے، جسارت، مساوات، جو رسالے بھی پارٹی کے ہوتے تھے. تو میں اگر فرض کریں میں زندگی پڑھ رہا ہوں یا اردو ڈائجسٹ پڑھ رہا ہوں یا جسارت پڑھ رہا ہوں، تو میرا تعلق اگر بائیں بازو سے ہے تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ دیکھوں تو دائیں بازو کا بیانیہ کیا ہے.
اچھا ایک اور تفریق ہے, وہ پارٹی سے زیادہ نظریاتی ہوتے تھے ہاں کہ وہ رائٹ ونگ پرچہ ہے ہاں اور یہ لیفٹ ونگ یا پروگریسو یا لبرل ہے, جو برطانیہ میں بھی ہوتا ہے کہ ایک رائٹ ونگ پرچہ ہے, یہ لبرل ہے, وہ جسٹیفائڈ ہے. وہ یہ نہیں ہو رہا کہ جی مظہر عباس کو ہم جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں یا عامر ضیاء کو یا کسی ایکس وائی زیڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں, یہ نہیں ہوتا تھا. اب کیا ہے کہ میں کمپلیٹلی ایک بہت سے لوگ ہمارے دوست کمپلیٹلی کسی کے ساتھ ہو گئے ہیں. اب اس سے آپ اس میں ہونے میں بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن پھر وہ آپ جو ہے وہ دوسرا ویو پوائنٹ کیسے لیں گے؟ اگر میں کمپلیٹلی کسی ایک پارٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہو گیا ہوں تو کوئی دوسری پارٹی والا مجھ سے کیوں گفتگو کرے گا؟ صحافی تو نہیں رہے نا, وہی میں کہہ رہا ہوں, صحافی میں جو توازن چاہیے آپ کو, مطلب دوسرا نقطہ نظر چاہیے. اگر میں خبر آپ کی بات کر رہا ہوں تو آپ کے مخالف سے بھی مجھے بات کرنی پڑے گی, کرنی چاہیے, چاہے وہ رائٹ کے ہوں یا لیفٹ کے ہوں. پہلے بھی بہت سے جرنلسٹ جو ہے وہ جرنلسٹ سے زیادہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں نا. اچھا آپ اسٹوڈنٹ لائف میں, میں اور آپ دونوں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہے ہیں, لیکن ہم جب پریکٹیکل جرنلزم میں آئے تو ہمارا پولیٹیکل آؤٹ لک میں کلیئرٹی تو تھی, لیکن ہم پھر اس کسی جماعت کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئے. اور مجھے یاد ہے کہ جیسے میں زیادہ ملکہ جذبات ہوا کرتا تھا تو ایک خواہش ہوتی تھی نا بھائی مظہر عباس ہمارے آئیڈیولوجیکل دوست تھے تو ان کی خبر چھپنی چاہیے. تو اس وقت ایسے ایڈیٹرز ہوا کرتے تھے جو ڈانٹ دیا کرتے تھے کہ بھائی اپنی یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہی نہیں اور آپ بلکہ صحافی بنے. تو یہ غلطی ہم نے کی اور ہم نے سیکھا اس بات سے, تاکہ ہم نے اپنی سمت کو درست رکھا. نہیں یہی نہیں بلکہ یہ پچھلے دنوں ہمارے بی بی سی کے پرانے ساتھی علی احمد خان صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو وہ یہ بتاتے تھے کہ جب کوئی رپورٹر خود اپنی بائی لائن ٹائپ کر کے لے آتا تھا کہ یہ میری خبر ہے, نہیں ملا کرتی تھی, بائی لائن دی جاتی تھی وہ کہتے ریوارڈ. ہاں وہ شمیم احمد صاحب کا ذکر کر رہے تھے جو ایڈیٹر ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ خبر خود ڈٹرمنٹ کرے گی کہ یہ بائی لائن اسٹوری ہے یا نہیں ہے, آپ نہیں طے کر سکتے اس چیز کو. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو گئیں. اب میں خود ہی جو چیز چاہے کر سکتا ہوں, خود نمائی آ گئی, ہم نے خود ہی بائی لائن لکھی ہے, اچھا تصویر بھی جائے گی. اب ہم خود بائی لائن بن گئے نا ڈیجیٹل میڈیا میں, تو میں خود بائی لائن ہوں, جو چیز چاہ رہا ہے میں بول رہا ہوں. میں بھی فوکس کر رہا ہوں مرکزی دھارے کو. چلیں اچھا ایک بات پھر ہم لوگوں نے ایگری کر لیا کہ جی مین اسٹریم میڈیا کی جو ہے کریڈیبلٹی جو ہے کمپرومائز ہو گئی ہے, اگر بالکل ختم نہیں ہو گئی ہے. ایک جو پرابلم بہت زیادہ, وہ ایک جو پرابلم ہوا, اب میں اگلا سوال ہے میرا نہیں اوور دا ایئرز جو ہوا وہ یہ کہ جس طرح ہم نے کہا نا کہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بن گئے, پولیٹیکل ایمبیشنز بھی ہماری بننی شروع ہو گئی کہ یار کوئی سفیر بنا, کوئی وزیر بنا, کوئی سفیر بنا. بہت کم لوگ تھے جو سیاسی جماعت میں گئے, زیادہ تر لوگ حکومتوں میں گئے. اب میں اس لیے تھوڑا سا اس میں وہ کرتا ہوں کہ مشاہد حسین سید ایک اچھے ایڈیٹر تھے, لیکن وہ ایک جماعت کا حصہ بن گئے, وہ صحیح. لیکن یہ جو تھی کہ آپ صحافت کو سیڑھی کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے, ایز اے جمپنگ بورڈ استعمال کیا اور آپ کہیں کے کہیں پہنچ گیا. میرا اگلا سوال وہ یہ کہ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے زیادہ؟ صحافی ہیں, ہمارے نیوز مینیجرز ہیں, مالکان ہیں. میں انٹرنل نوٹ کی بات کروں, حکومت چھوڑ دیں, ادارے چھوڑ دیں, ان تین میں کس کو آپ زیادہ ذمہ دار؟ مالکان اس لیے کہ مالکان نے اپنی مارکیٹنگ جو ہے نا اپنے اخبار کی یا چینل کی پروفیشنلی نہیں کی, کمرشلی کی. اگر پروفیشنلی کرتے تو آپ لوگوں سے کہتے کہ اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں, میرے چینل کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں نا, زیادہ سے زیادہ دیکھیں. یہ تو ماڈل حکومت نے نہیں بننے دیا نا آپ کیا, وہی میں کہہ رہا ہوں. مطلب لیکن کیا ہوا, وہ آنے نہیں دیا آپ کو, تو مالکان ٹیکنالوجی روک کے رکھی. لیکن ہوا یہ کہ مالکان نے حکومتوں کے ساتھ ان کی کنائونس ہوئی, جو لڑائی لڑنے والے تھے وہ مائنورٹی میں رہے اور انہوں نے سفر بھی کیا. اور آج بھی اور کل بھی جو حکومتیں تھیں انہوں نے اشتہارات کے ذریعے کہ آپ کو اگر اربوں روپے کے اشتہارات مل رہے ہیں تو اب میں وہ مالک جو ہے وہ ایتھیکلی بھی اس حکومت کے خلاف کیسے لکھے گا, کیسے بولے گا؟ اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ ذرا سا میں گیا اور میں نے کیمپین شروع کی تو میرے اشتہارات کٹ ہونے شروع ہو جائیں گے. تو وہ جو مالکان کی پالیسی تھی اس میں اس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. یہ جو ٹرینڈ ہے کہ ہر وقت ہمارے یہاں سرخ پٹی چلتی رہتی ہے, ہر وقت سرخ ڈبے گھومتے رہتے ہیں,
کہ آپ ہر وقت جو ہے کہتے ہیں فشار خون بڑھا کے رکھیں، یعنی کہ بلڈ پریشر بڑھا کے رکھیں. اس میں کچھ ذمہ داری جو ہے ہمارے نیوز مینیجر اور صحافیوں کی بھی کچھ نہیں بہت زیادہ ہے. مجھے یاد ہے میں نے 2-3 چینلز میرے سامنے ایسے آئے، میں خود ان کا حصہ رہا، کہ مالکان کی خواہش تھی کہ جی ہم جو ہے سنسنی خیزی نہیں پھیلائیں گے، ہم توازن کے ساتھ کام کریں گے. لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہو کچھ، میں جانتا ہوں دوستوں کو کہ ہمارے دوستوں نے آ کے مشورے دیے کہ نہیں جی آپ کا جو میوزک ہے ذرا اس کو لاؤڈ ہونا چاہیے، اور اس پہ ہر وقت جو ہے ریڈ کی پٹی چلنی چاہیے، اور ہر وقت اس پہ ایک ڈبہ گھومنا چاہیے. تو ہمارے صحافیوں کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے جو مالکان اچھی انٹینشن کے ساتھ بھی آئے، سوچ کے آئے کہ جی ہم اچھا کام کریں گے، میں نام نہیں لے رہا، 2-3 چینلز میں مطلب ہے، ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہوا تھا. تو یہ ہوا، اور چیزیں جو تھیں بجائے اس کے کہ بہتر ہونے کے، ہم مطلب ہے اس لیے کہ دیکھیں نا، ایڈیٹر پہلے جو ایڈیٹر ہوتے تھے وہ ایڈیٹوریل پالیسیز میں مالکان کی انٹرفیرنس نہیں ہوتی تھی نا. مالکان خود یہ نہیں وہ کرتے تھے، وہ ایڈیٹر کی ذمہ داری چھوڑ دیتے تھے کہ وہ اپنے اخبار کو کس طرح جو ہے وہ بناتا ہے، فرنٹ پیج کیسے بناتا ہے، بیک پیج بناتا ہے. یعنی ایڈیٹوریلی یہ بھی طے ہوتا تھا کہ جی اتنے سینٹی میٹر سے زیادہ اشتہار فرنٹ اور بیک پیج پہ نہیں ہوگا اس میں، اور مالکان اسے آنر کرتے تھے اس چیز کو. اب کیا ہے، اب اگر آپ نے ڈائریکٹر نیوز وغیرہ دیں تو اس ڈائریکٹر نیوز کے پاس کتنی پاور ہوتی ہے. اب وہ کھٹ سے اسے فون آتا ہے کہ دیکھو جی فلاں چینل تو یہ چلا رہا ہے، وہ تو ریڈ پٹ، کیونکہ جو ویور ہے ہم نے اس کو اس جانب راغب کر دیا کہ جی اب پہلے تو ہوتا تھا نا، ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ کسی خبر کو بریکنگ نیوز کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی کیا ہیں. ہاں کہ واقعی بریکنگ ہے، بیان جو ہے وہ بریکنگ نہیں ہوتا، بیان بریکنگ نہیں ہو سکتا. جی یہ نکل گئی، گاڑی میں نکل گئے، یہ چل رہے ہیں، صابن سے منہ دھویا انہوں نے، اور اب مطلب ہے کھانے میں یہ تناول. ہم وہ فرق ہی بھول گئے. ایک نارمل ٹکر کا، ایک ریڈ ٹکر کا، ایک کسی چیز کو آپ نے ڈبے کے طور پہ گھمانا ہے، اس کا فرق تو کریں. بریک کیوں پھر اسے بریکنگ نیوز کا نام نہ دیں. ہمارا جو تصور تھا کہ خدا نہ خاصہ کوئی جہاز ہائی جیک ہو گیا، کوئی دیکھیں نا، بہت بڑا قتل ہو گیا، حکومت گر گئی، گرا دی گئی، کچھ اس طرح کی چیزیں بریکنگ ہوا کرتی تھی. انہوں نے نہیں، یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی مطلب آپ نے رائٹرز میں کام کیا ہے، میں نے ایف پی میں کام کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ بریکنگ کیا ہے، بریکنگ کیا ہوتی ہے، بلٹن کیا ہوتا ہے. ہاں کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوا، ہمیں رائٹرز میں ہے نا کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا، یا انڈیکس اگر اتنا گرے گا تو پھر آپ دیں گے. اور جیسے الرٹ کب دے رہے ہیں، وہ الرٹ واقعی الرٹ ہوتا ہے جس سے کیٹیگریز تھیں. تو بیسک اچھا وہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ ہم ایک دوڑ میں لگ گئے یار. اگر یہ چینل یہ چلا رہا ہے تو سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. تو لبے لباب یہ کہ جناب مالکان بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے نیوز مینیجرز بھی ذمہ دار ہیں، اور مظلوم صحافی بھی اس لیے ذمہ دار ہے کہ وہ پھر ان چیزوں کو لگ گیا نا، وہ اس سسٹم میں فائدہ اٹھانے لگا. آپ نے اس کو اسی دوڑ میں لگا دیا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ابھی میرے پاس یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ 5 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، میرے پاس ابھی 2 لوگوں کی ہلاکت کی وہ ہے، لیکن اسی کا چینل جو ہے دوسرے چینل کو دیکھ کے جو ہے وہ ڈیڈ ٹول بڑھا رہا ہے. تو جب تو اس نے بھی پھر آہستہ آہستہ یہ ایوالو کر لیا کہ یار اسی طرح کی جرنلزم. اچھا، اسی میں جو آپ نے ریٹنگ کا تذکرہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی کہ جو ہمارا نیوز ایجنڈا بہت محدود ہو گیا، اربن اسپیسیفک ہو گیا، اور آپ دیکھیں نا کہ 6-7 ایشوز ہیں جو ڈومینیٹ کرتے ہیں. وہ ایک زمانے میں اکاؤنٹیبلٹی کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، پی ٹی آئی کرتا ہے، نیب کرتا ہے، اسی 4-6 ایشوز ہیں نا، اور اس کے علاوہ کیا بات کرتے ہیں. تو ساری چیزیں، تو یہ بھی کہ بیکاز آف ریٹنگ ہمارا ریٹنگ سسٹم فلاڈ ہے، یہ وجہ ہے کہ بہت ہی میٹرز کم لگے ہوئے ہیں، اتنے براڈ بیس نہیں ہیں، اتنے ڈیموکریٹک نہیں ہیں، دے آر ناٹ ریفلیکٹنگ دا ٹرو مطلب ہے کہ ویورشپ نہیں. اس میں آپ نے وہ نہیں بنایا نا، اس کا ماڈل یہ نہیں بنایا کہ بھائی اتنے لوگوں نے پروگرام کو ویو کیا، اتنے لوگوں نے لائک کیا، اتنے لوگوں نے ڈس لائک کیا. وہ بنیاد بننا چاہیے تھا نا. پلس آپ کتنے، یا تو اگر آپ نے میٹرز کی بنیاد پہ ہی چیزیں کرنی ہیں تو پھر پورے پاکستان میں میٹرز لگنے چاہیے. مجھے بتائیں ریٹنگ ضروری کیوں ہے؟ بغیر ریٹنگ کے کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اسی لیے نا کہ آپ نے پورے میڈیا کا ماڈل ہی صرف فائنینشیل بنایا ہے، پروفیشنل نہیں بنایا. یا میں پروفیشنل کی جگہ اگر یہ لفظ استعمال کروں کہ جو آپ کی سوشل رسپانسبلٹی ہے، جو میڈیا کی ذمہ داری ہے سماج کی طرف، ملک کی طرف، جو ایک زمانے میں مطلب ہے کہ آپ بغیر نفع نقصان کے کرتے نا کچھ کام، سیاست اور صحافت دونوں بنیادی طور پہ دونوں کی رسپانسبلٹی ہی پبلک سروس ہے. ایگزیکٹلی. ہاں.
اور دونوں ہی یہ چیزیں بھول چکے ہیں کہ سیاستدان بھول گئے, سمجھ میں آتا ہے, صحافی بھول گئے. جرنلزم مطلب اس لیے کہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جرنلزم از آل اباؤٹ پبلک سروس. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس لیے بھول گیا ہوں کیونکہ میں اگر فرض کریں ایک بہت اچھی خبر لا کے دیتا ہوں تو وہ میرے ڈائریکٹر نیوز کو پسند ہی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یار کوئی اس میں کچھ مسئلہ ہونا چاہیے. ہاں, اب یہ شکایت ہے کہ جی کوئی ڈیولپمنٹ سٹوری ہو, آپ کہیں جی ہم دیہی سندھ کی خبر کرنی ہے, بلوچستان کے کسی حصے کی کرنی ہے. اب وہ تو بالکل نہیں ہوتے نا. بلوچستان ہماری جب کوئی دہشت گردی ہوگی تو کور ہو رہا ہوگا, کے پی اسی طرح کور نہیں ہو رہا ہماری. پچھلے 76 سال میں ہماری صحافت صرف پالیٹکس کے گرد گھومی ہے, اور دوسرے جو وہ بھی شخصیات کے گرد, مطلب پالیٹکس بھی اس طرح کی پالیٹکس نہیں کہ آپ اور باقی جو ایشوز ہیں وہ اس طرح ایوالو ہی نہیں. اب یہ بتائیے کہ چلیں یہ مین اسٹریم میڈیا کا بن گیا, مجبوری بن گئی, جو بھی حالات تھے آبجیکٹو سبجیکٹو ہمارے, کیا جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے وہاں پر اب گیٹ کیپرز آف انفارمیشن نہیں ہے, وہاں پر سیٹ نہیں ہے, مظہر عباس خود اپنے سیٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, تو کیا وہ مزید ڈیموکریٹک ہو گیا ہے, وہ زیادہ ایک سٹیزن جرنلزم کی طرف جا رہا ہے, اس کی کیا پازیٹیوٹی آئی؟ ابھی ہم اس کی منفیت پہ الگ بات کرتے ہیں, تو اس نے کم از کم یہ تو کیا کہ لوگوں کی آواز جو ہے پہنچنے لگی. میں محتاج نہیں ہوں کسی بڑے سیٹ کا, اب میں اور آپ کیمرہ لگا کے اپنا چمنی کا فون سامنے لگائیں گے اور اپنا ریکارڈ کر لیں گے. لیکن کیا میں ذمہ دار بھی ہوں؟ میں کسی کی بات کو فالو نہیں کرتا, لیکن کیا میں جو کام کر رہا ہوں وہ ذمہ داری سے کر رہا ہوں یا صرف میں پیسہ بنانے کے لیے کر رہا ہوں؟ یہ بھی تو پھر میرے اوپر ذمہ داری زیادہ آ گئی ہے نا. اب اگر میری کاپی, جیسے ہم نیریٹیوز کے پلیٹ فارم پہ لکھتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں جو بھی ہمارے کانٹینٹ کریٹرز ہیں, دے ٹیک فل رسپانسبلٹی آف دیئر کانٹینٹ, ایڈیٹوریل رسپانسبلٹی ہے ہماری, ہم لیتے ہیں کہ ہم جو بھی کہہ رہے ہیں. ہمارا تو خیر ابھی اوپینین کا نیوز میں نہیں ڈیل کر رہے, لیکن آپ نے صحیح کہا کہ جی ذمہ داری ہونی چاہیے. ابھی ذمہ داری کو لینا دو طرح ہوتے ہیں. جیسے آپ نے ایف پی میں کام کیا, میں نے رائٹرز اے پی میں کام کیا. ہمیں پتہ ہے کہ جی لائبل اور ڈیفیمیشن کے لاز بڑے سخت ہوتے ہیں, مغرب میں سخت ہوتے ہیں. تو وہاں پر پہلے قانون بنا, اس کے بعد کوڈ آف ایتھکس بنا اداروں کا, کہ اس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر آپ نے کوئی انٹرویو کیا تو اس کو محفوظ کر کے رکھیں گے, یہ کوٹ آپ کہاں سے لے کر آئیں, ہر چیز ہم ٹھوک بجا کے دیا کرتے تھے. تو آپ جس ذمہ داری کی بات کریں اس کے لیے قوانین بننے چاہیے. جیسے اب حکومت نے پیکا بنا دیا, وہ ایک الگ بحث ہے خیر. تو کیا قانون بننے چاہیے؟ ہمارے پرانے لائبل ڈیفیمیشن لاز تھے, اسی کی ایگزیکیوشن بہتر ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ پہلی چیز تو ذمہ داری خود سے تو نہیں آتی, مغرب میں بھی خود سے نہیں آئی تھی. مغرب میں بھی پہلے قانون بنا اور اس کی وجہ سے لوگوں میں ذمہ داری آئی کہ قانون کا, لیکن اطلاق جو ہوتا تھا بڑا ایون ہینڈڈ انڈیپینڈنٹ طریقے سے ہوتا تھا. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں جو کام شروع کرنے جا رہا ہوں وہ صرف پیسہ بنانے کے لیے کرنے جا رہا ہوں یا کچھ رسپانسبلٹی بھی ہے میری نا. میں اپنے تئیں جو بات کہہ رہا ہوں اس پہ یقین بھی کرتا ہوں, میں اس بات پہ, کیونکہ یہ بہت مشہور وہ ہے کہ جو میں بات کسی کے لیے کہہ رہا ہوں وہی بات کیا میں کسی سے سننے کا روادار بھی ہوں اس میں, کہ میں کسی کو اگر غیر ذمہ دار کہہ رہا ہوں تو کیا میں خود بہت ذمہ دار آدمی ہوں. یہ مجھے کوئی ریٹن ورڈز نہیں سکھا سکتے, یہ مجھے کوئی ریگولیشن مجھے پابند تو کر سکتی ہے, لیکن اگر مجھے جو ہے وہ خود ہی, میں نے ایک آل آف نہیں مطلب صاحب جو بچے پڑھ کر آتے ہیں, میس کام پڑھ کر آتے ہیں, اور چلے نہ پڑھی, میں نے اور آپ نے نہیں پڑھی میرے خیال میں, ہم لوگ میس کمیونیکیشن, آپ نے پڑھی, اچھا میں نے نہیں پڑھی, میں بہت بے شمار, اور زیادہ تر صحافی جو ہے وہ نہیں پڑھ کر آئے ایک اس کے نا. مگر وہ نیوز روم میں جب آتے تھے وہ 2-3 مہینے میں سیکھ جاتے تھے ڈوز اینڈ ڈونٹس, اور رسپانسبل جرنلزم کیا ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی مطلب ہے کوئی ویل انوینٹ نہیں کرنا, ہمیں پتہ ہے بھی کیا ہوتا ہے, سورس کو چیک کرنا ہے, ہمیں دوسرے کا نقطہ نظر وجہ یہ ہے نا عامر, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب کاپی لکھ کے لاتا تھا تو میرے وہ دیکھتا تھا اور کہتا تھا دوبارہ جائیں, دوبارہ کریں ذرا. 3 بار 4 بار لکھتے تھے. اب میں جب یہ بات کر رہا ہوتا ہوں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ تو کیا مجھے ان چیزوں کا اندازہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ اگر جب بات دیکھیں نا, بات آن ایئر ہو گئی تو ڈیمیج از ڈن. اب مسئلہ کیا ہے, جو چیز آتی ہے جب آپ ریگولیشن لے کے, ریگولیشن ہر جگہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, ہم ریگولیشن نہیں کر رہے.
ہم چیزوں کو ریگولیٹ نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو ریڈار پہ لے رہے ہیں. آپ ان کے آپ دیکھیں نا، جب میں کسی کو پکڑتا ہوں تو آپ دنیا بھر میں جب آپ کسی کی پکڑ کرتے ہیں تو میرے پاس اتنے ثبوت ہوتے ہیں کہ میرے دوسرے کے پاس جواب نہ ہو. اور جو دلچسپ بات ہے کہ آپ ایک ہی چیز پہ، ایک ہی جرم پہ ایک کو پکڑ لیں اور دوسرا جو اس کے خلاف جرم، مطلب ہے کہ وہ حکومت کے بہیف کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے، کسی پہ الزام لگا رہا ہے، کسی کے اوپر تنقید کر رہا ہے، حکومت خود پروپیگنڈا کر رہی ہے، فیک نیوز وہ بھی تو پھیلاتے ہیں نا، ہمارے وزراء بھی تو پھیلاتے ہیں. اب دیکھیں نا، جب الیکٹرانک میڈیا کے لیے قانون بنا، پیمرا بنا، اس پیمرا کے انڈر پی ٹی وی کیوں نہیں آیا؟ پی ٹی وی کیوں نہیں تھا پیمرا کے انڈر؟ کیا پی ٹی وی بہت ذمہ داری سے کام کر رہا ہے؟ تو جو ہماری ریاستی ڈیفینیشنز ہیں نا، ذمہ داری کی، قومی مفاد کی، نیشنل انٹرسٹ کی، وہ بدلتی رہتی ہیں، وہ بدلتی رہتی ہیں حکومتوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ. تو اسی لیے چونکہ آپ نے اطلاعات تک لوگوں کو رسائی نہیں دی، آپ نے اوپننس نہیں لائی سوسائٹی کے اندر، تو جب یہ آؤٹ لیٹ سامنے آئے تو لوگوں نے کہا یار یہ اصل چیز تو یہ ہے، کیونکہ اسے دوسری چیز نہیں مل رہی نا. جب آپ مین اسٹریم میڈیا پہ فرض کریں، آپ نے اگر کچھ سیاستدانوں کی زباں بندی کر دی، آپ نے مین اسٹریم میڈیا کو کنٹرول کر لیا. یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ جی سینسرشپ از این ایڈمیشن آف ڈیفیٹ، کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی ان کے بیانیے کے سامنے آپ کا بیانیہ نہیں کھڑا ہو رہا. اگر آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس سچ ہے تو سچ کو جھوٹ کو دبا دینا چاہیے نا. تو کوئی وجہ ہے کہ آپ کا سچ جو ہے پریویل نہیں کر رہا. مجھے یہ لگتا ہے جو حکومت بہت زیادہ اس وقت جس طرح کی ڈریکونین لاز پی کا کے لے کر آئی ہے کہ انہوں نے بولنے کو، لکھنے پڑھنے کو جو ہے کرائم بنا دیا ہے نا، تو کرمنل اوفینس ہے نا وہ. اس کی وجہ یہ کہ حکومت کے بیانیے کو غالباً آکسیجن نہیں مل رہا عوام میں، اور بجائے اس کے کہ وہ مطلب ہے کہ ان وجوہات کو دور کرے کہ جس کی وجہ سے مطلب ہے لوگ ناراض ہیں، نالا ہیں، وہ جو پیغمبر ہے، پیغام لانے والا ہے، اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کر رہے کہ جی ہم ریفارم کر لیں اپنے آپ کو. بھئی جس وجہ سے تنقید ہو رہی ہے آپ پر، نہیں، سب سے زیادہ جو اس وقت مجھے سب سے زیادہ خوفناک چیز نظر آ رہی ہے نا، وہ نظر آ رہی ہے تعلیمی اداروں میں. اچھا، تعلیمی اداروں میں ہم اپنے نقطۂ نظر سے جی بڑے مورل چیزوں کو، جی ڈرگز، یہ سب چیزیں وہ کر رہے ہیں کہ جی ڈرگز بہت پھیل رہی ہے، یہ بہت پھیل رہی ہے، اوریانیت بہت پھیل رہی ہے. ان چیزوں میں آپ نے سوچ پہ پابندی لگا دی ہے، آپ سوچ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے، آپ لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. وہاں آپ اوپننس نہیں دے رہے، اس کو بات کرنے کی تو اجازت ہو. ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ آپ نے سیاسی آزادی چھین لی، آپ نے سماجی آزادی چھین لی، آپ نے آزادی اظہار چھین لی، تو جب کچھ نہ کچھ تو ہوگا. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ پوری ہم ایک ریاست کو انتہا پسندی کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم اپنے تعلیمی اداروں میں انتہا پسندوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، انتہا پسندی کو پروان چڑھا رہے ہیں. موریلٹی کے نام پہ آپ نے ڈائلاگ کو ختم کر دیا اس میں. اچھا، ایک بات تسلیم کرنے کی ہے کہ آپ کے خیال میں جو پی کا لا آ گیا، فلاں چیز ہو رہی ہے، ان دس ڈے اینڈ ایج کیا ٹیکنالوجی سے لڑ سکتے ہیں؟ کیا پابندی لگ سکتی ہے آج کے دور میں؟ دیکھیں، یہ ممکن ہے. ایک نے بڑا خوبصورت اس کے حوالے سے جملہ کہا تھا، اور بہت سالوں پہلے کہا تھا، جب نیا ڈیجیٹل میڈیا آیا تھا یا الیکٹرانک. اس نے کہا کہ آپ ہوا پر پابندی نہیں لگا سکتے. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہے، آپ ایئر پر پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو مجھے تو وہ دنیا بھر سے انفارمیشن آ رہی ہے، اب آپ اسے کیسے روکیں گے؟ اچھا، آپ جتنا روکیں گے، میں آؤٹ لیٹس کی طرف جاؤں گا، مختلف آؤٹ لیٹس کی طرف جاؤں گا. تو سوسائٹی ایوالو ہوتی ہے جب آپ اوپننس لے کر آتے ہیں. سوسائٹی کبھی سپریشن سے نہیں ایوالو ہوتی، پابندیوں سے ایوالو نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی ڈائلاگ کو اوپن کریں گے. یہ تو ہم اور آپ کہہ رہے ہیں، حکومت کیوں نہیں اس کو، ان کو وہاں اتنے بڑے بڑے عقلمند لوگ بیٹھے ہیں، باہر سے پڑھ کر بھی آئے ہیں، ایک سے ایک مطلب ہے قدیم خاندان ہے سیاست کا، ان کو نظر نہیں آتا کہ سامنے کی بات جو ہم اور آپ پیلے اسکولوں کے پڑھے ہوئے لوگ بات کر رہے ہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں نا، وہ یہی سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ میں ہی صرف سیویئر ہوں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی میں جو کہتا ہوں بس وہ درست ہے اور باقی سب لوگ جاہل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں جو نیریٹو بلڈ کر رہا ہوں وہی نیریٹو جو ہے وہ پاکستان کا نیریٹو ہے. آپ کی قومی مفاد کی ڈیفینیشن اور میری قومی مفاد کی ڈیفینیشن میں فرق ہے. آپ جس کو ذمہ دارانہ صحافت کہتے ہیں میں اسے اسٹیٹ کنٹرول صحافت کہتا ہوں. میں جسے ذمہ دارانہ صحافت کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ حقائق کو حقائق کی طرح بیان کرنا صحافت ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی تعریف کرنا جو ہے وہ ذمہ دارانہ صحافت ہے. آپ کب کسی نے تنقید کو ویلکم کیا ہے؟ حکومت کی بھی نہیں، اب تو افراد کی، ہاں افراد کی، افراداروں کی. تو آپ کیا چونکہ وہ ماڈل آپ بنا ہی نہیں پائے، ہم وہ ماڈل بنائی جب تک ریاست ذمہ دار نہیں ہوگی. سلوشن کیا ہوگا ان چیزوں کا؟ ٹھیک ہے ہم نے تنقید کر لی، ہم نے ذمہ دار ٹھہرا دیا، غلطیاں ہم نے ثابت کر دیں، اس کا سلوشن کیا آسان؟ دیکھیں سلوشن یہ کہ مجھے تنقید برداشت کرنی پڑے گی، میرے اندر برداشت زیادہ ہونی چاہیے. اور جو پھلدار درخت ہوتا ہے جھکتا وہی ہے نا. ہماری یہاں ریاستی پالیسیاں جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ریاستی پالیسی پہ تنقید کی تو میں غدار ہو گیا. ریاست کو سب سے پہلے یہ ریلائز کرنا پڑے گا کہ اگر وہ کوئی بیانیہ دے رہی ہے تو اس کی تعریف بھی ہو سکتی ہے، اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے. حکومت کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ محض تصویر اپنے اشتہارات کے ذریعہ آپ اپنا پروپیگنڈا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ جو حکومتیں ہیں اگر فرض کریں کوئی اچھا کام کر رہا ہے، یہاں کوئی بہت سڑکیں بہترین بنا رہا ہے، کوئی بہترین جو ہے وہ پانی کے مسئلے حل ہو گئے، ڈرینیج کا مسئلہ حل ہو گیا، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو گیا، اور میں اگر بیٹھ کے یہ کہوں گا کہ کچھ نہیں ہوا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے نا. تو لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. میں یہ کر ہی نہیں سکتا. اگر کراچی میں کام ہو رہا ہے تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں کام نہیں ہو رہا؟ لوگ کہیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہو رہا ہے. میرے محلے میں پانی میرے نلکوں میں پانی آ رہا ہے، مجھے کچرا نہیں پڑا ہوا، ہمارے کتا نہیں گھوم رہے، ہمارے مطلب چوری چکاری نہیں ہو رہی. اصل چیز یہ کہ یہاں پر ہوا یہ ہے کہ ہم حکومتیں محدود ہو گئی ہیں. انہوں نے لوکل باڈی سسٹم نہیں بنایا ہماری حکومتوں نے، تو ساری ذمہ داری پھر میں حکومت کو ہی دوں گا، ورنہ میں میئر کو دیتا نا. تو ہماری حکومتوں نے اور شروع سے ہماری حکومتیں تنقید سننا کو تیار نہیں ہیں، اور میڈیا کا آؤٹ لک ہی تنقید والا ہوتا ہے. ایڈورسریز ہم کیوں کہتے ہیں کہ جرنلسٹ وہ حکومت کا لیپ ڈاگ تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اچھا آپ نے دیکھ لیا، آپ تجربہ ہے نا 70 سال اپنا کم سے کم 60 سال سے، تو پی ٹی وی جب سے 64 میں قائم ہوا ہے نا، یہ حکومتوں کا بیانیہ پیش کرتا تھا نا. کیوں اس کو پذیرائی نہیں ملتی؟ وہ سب اچھا کا فارمولا دیتا ہے نا، وہ قومی مفاد میں کام کرتا ہے نا، لوگوں کی پذیرائی کیوں نہیں ملتی اس کو؟ تو کیونکہ اس وقت تک لوگ اسے دیکھتے رہے جب تک کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا. جب آلٹرنیٹ آ گیا تو میرا خیال ہے ذمہ داری جو آتی ہے، جو ریگولیشنز ہونی چاہیے اور جو ہمیں بھی اپنی ذمہ داری وہ کرنی چاہیے، وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جتنا آپ یہ یاد رکھیں، جتنا انفارمیشن کو سپریس کریں گے دیٹ آلویز لیڈ ٹو ڈس انفارمیشن. مدر صاحب بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں آپ نے پنچ لائن دے دی ہے کہ ناظرین بات یہ کہ جی ٹیکنالوجی سے جو ہے آپ کشتی نہیں لڑ سکتے، اور اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جی پیغام رساں پہ غصہ کرنے کی جگہ اگر آپ اس کے پیغام کو سنیں اور حکومت ان تضادات کو دور کرے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں آگے بڑھنے کا راستہ مل جائے گا. میں ایک بار پھر مظہر عباس کی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عامر ضیاء کو اگلے پوڈ کاسٹ تک کی اجازت. خدا حافظ.